اور مصر سے نکالا تھا. اور آگے جا کر یہ آیت صحیفہ میں لکھا ہے ان پر افسوس جو مصر کو جاتی ہے. آج کی مصر کی بات نہیں کر رہے, وہ ایک ٹرم ہے سکھانے کے لیے, کیونکہ مصر سلیوری کو اس وقت میں مصر گناہ کو پیش کر, ان پر افسوس جو گناہ کی طرف جاتے ہیں, ان پر افسوس جو غلامی کی طرف جاتے ہیں, ان پر افسوس جن کو یسوع کے لہو سے دھو دیا گیا, خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی دی, ان پر افسوس جو دھل کر پاک ہو کر خدا سے اپنے گناہوں کو معافی حاصل کرنے کے بعد بھی گناہ کی طرف جاتے, ان پر افسوس. کچھ جگہ ہیں وہاں نہ جائیں, کچھ لوگ ہیں ان کو نہ ملیں, کچھ دوست ہیں جو آپ کو چھوڑنے پڑیں گے, کچھ دوست ہیں جن سے آپ نہ ملیں, کچھ پیجز ہیں فیس بک پر, گوگل پر, کچھ چینلز ہیں جو گندگی اور گناہ کی طرف پر نہ جائیں, کچھ دوستیاں آپ کو چھوڑنی پڑے گی اگر خدا میں بڑھنا ہے, اگر مسیح میں بڑھنا ہے, اگر چاہتے خدا کا جلال میرے اوپر آئے, اگر چاہتے میں فرق نوجوان ہوں, اگر چاہتے میں فرق بیٹی ہوں, تو پھر کچھ چیزیں کچھ جگہوں پر نہ جائیں. مہربانی سے میں اور آپ یسوع مسیح کی آمد کے قریب, یہ ٹائم چرچ ڈسپشن کا شکار, یہ ٹائم چرچ فریب کا شکار, یہ ٹائم غلط تعلیمیں لائے گا, وہ غلط استاد کھڑے کر دے گا, جھوٹے استاد کھڑے کر دے گا, جھوٹی تعلیم چرچ کے اندر وہ لے آئے گا. میں اور آپ نہ ایسے صفوں پر جائیں, میں اور آپ نہ ایسی ویب سائٹس پر جائیں جو مجھے اور آپ کو بدی اور گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے, کیونکہ خدا جلد اس دنیا کو ختم کرنے جا رہا ہے, جلد عدالت ہوگی. اس نے کیا کیا, یہ مصر سے واپس آیا اور تیسری آیت پڑھی, اور وہ کنعان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیتل میں, لفظوں پر آپ نے غور کرنا, اس جگہ پہنچا, اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیتل اور ای کے درمیان اس کا ڈیرا تھا, یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربان گاہ بنائی تھی, اور وہاں ابراہیم نے پھر خدا سے دعا کی. He came back to that altar, اس مذبح پر دوبارہ, اس قربان گاہ پر دوبارہ. ہم نے پڑھا, میں دوبارہ پڑھتا ہوں, آپ نے غور کرنا. تیسری ہے, اور وہ سفر کرتا ہوا, شارٹ کر رہا اس کو, بیتل میں اس جگہ پر پہنچا جہاں پہلے اس نے ڈیرا لگایا تھا. چوتھی آیت, یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربان گاہ بنائی تھی, جو ہم نے 12ویں باب کی 7ویں 8ویں آیت میں پڑھا, جہاں اس نے پہلے قربان گاہ بنائی تھی. اب میری طرف دیکھیے گا سارے, میں بس اس کو 5-7 منٹ میں ختم کرنے جا رہا ہوں. اس نے پہلے ایک قربان گاہ بنائی تھی جہاں پر خدا اس کو دکھائی دیا تھا. پھر اس نے بیت العین کے درمیان ایک مذبح بنایا تھا, اور وہاں پر لکھا اس نے خدا سے دعا کی تھی. وہاں پر یہ خدا کے ساتھ تعلق میں تھا, وہاں پر یہ خدا کے ساتھ رشتے میں تھا, وہاں پر یہ خدا کے ساتھ ملاقات کرتا تھا, وہاں پر یہ خدا کے ساتھ بات چیت کرتا تھا, کیونکہ مذبح خدا کے ساتھ بات چیت کرنے کی جگہ, وہاں پر یہ خدا کے ساتھ ملتا تھا. لیکن کچھ ہوا اس کی زندگی میں, اس نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا. کال آ گیا, اور کال کے دنوں میں اسے خدا کی طرف دیکھنا چاہیے تھا, اسے پھر دعا کرنی چاہیے تھی, اسے مذبح پر ٹھہرنا چاہیے تھا. خدا میں یہاں سے جاؤں یا نہ جاؤں, خدا کیا تو یہاں پر مہیا نہیں میرے لیے کر سکتا, خدا کیا تیرا ہاتھ چھوٹا ہو گیا. لیکن یہ لکھا ہے, یہ کہاں پر چلا گیا, یہ مصر کی طرف چلا گیا, وہاں پر اس کا خاندان مشکل ہے. اس نے کیا چھوڑا تھا, بولو, میں تو بول رہا ہوں, ہاں جی, جڑے ناشتہ کر کے آئے ادھر نہیں کر کے آئے لگتا, کیا اس نے چھوڑا تھا. اور یہاں پر اس کی بیوی مشکل میں آ گئی, فرعون کے محل میں پہنچائی گئی. ریپ ہو سکتا تھا اس کی بیوی کے ساتھ, بدی ہو سکتی تھی اس کی بیوی کے ساتھ. رکیے گا ایک منٹ, اگر باپ نے مذبح چھوڑا تیری بیٹی کے ساتھ, مجھے اوپن کرنے دے بات, تیرے بیٹے شراب نشے میں چلے جائیں گے. آپ نے مذبح چھوڑا ہے, آپ نے خدا کی رفاقت چھوڑی ہے, آپ نے خدا کے ساتھ تعلق کو چھوڑا ہے. آپ کے خاندان کا معاملہ ہے بھائی, تیرے بچوں, تیری بیوی کا معاملہ ہے, تیری بیٹی کا معاملہ ہے, تیرے باپ کا اور تیرا خاندان بدنام ہو جائے. کہتے نہیں ہیں اور دی کڑی نہ سکی, اس کے بیٹے نے یہ کام کر لیا, اس کے بچوں نے یہ کام کر لیا, فلاں خاندان یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ مذبح چھوڑا. کیوں؟ کیونکہ میں نے اور آپ نے دعا چھوڑی. کیوں؟
کیونکہ میں نے اور اپنے زندہ خدا کے ساتھ، قادر مطلق خدا کے ساتھ، پاک خدا کے ساتھ، جس کے بس کہنے سے آسمان اور زمین وجود میں آ گئے، جس کے کہنے سے ساری چیزیں بن گئی، جو پاک خدا، جو گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، جو بدی کو پسند نہیں کرتا، جو زندہ خدا، جو قادر مطلق خدا، اس کے ساتھ ہم نے ہم نے بھروسہ کیا اپنے بازو پر، ہم نے بھروسہ کیا دوسروں پر، ہم نے بھروسہ کیا ہم تو خود سارا کچھ کر لیں گے۔ ابراہیم نے بھی اپنی حکمت پر بھروسہ کیا، ابراہیم نے بھی اپنی سمجھ پر بھروسہ کیا۔ جب میں اور اب خدا کو چھوڑیں گے، خدا فرسٹ نہیں ہوگا، خدا کو پہلے تو ہم سٹرگل کریں گے، ہم مشکل میں جائیں گے، بدروہیں مجھے اور آپ کو گھیریں گی، جادوگری میرے اور آپ کے اوپر چلے گی، افسون میرے اور آپ کے اوپر چلے گا، تعویذ تونے میرے اور آپ کے اوپر چلیں گے۔ وجہ کیونکہ ہم نے خدا کو چھوڑا۔ میرے اور آپ کا کاروبار گرے گا، میرے اور آپ کے جانور مریں گے، میرے اور آپ کے بچے خدا سے دور ہوں گے، میری اور آپ کی بیٹیاں وفاداری نہیں کریں گی، وہ بے وفائی کریں گی اپنے خدا کے ساتھ بھی، آپ کی ماں کے ساتھ بھی، اور اپنے باپ کے ساتھ بھی، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی، وہ بدی میں، وہ گناہ میں، وہ فون پر چیٹنگ کرتی نظر آئیں گی، آپ کے بچے نشے شراب کی طرف۔ وجہ اپنے قادر مطلق خدا کے ساتھ تعلق کو، رفاقت کو چھوڑ دیا۔ خدا نے نہیں کچھ ہونے دیا، خدا سچا اپنے وعدوں میں۔ فرعون کے سامنے جب ابراہیم آیا ہوگا، کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہوگی، ہیں؟ اور تو نے اپنی بہن کہہ دیا، تو نے بتایا کیوں نہیں کہ یہ تیری بیوی ہے؟ شاید وہاں پر یہ بھی بات ہوئی، تو کس کو مانتا ہے؟ میں نے کہا میں خدا، زندہ خدا یہوہ۔ تو زندہ خدا یہوہ خدا کو مانتا ہے، اور تیری یہ حرکتیں، تو اپنی بیوی کو اپنی بہن کہہ رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ کیا تیری بیوی کی زندگی اہم نہیں ہے؟ جتنے مرد ہیں سنیے، وہ کیا آپ کی بیوی اہم نہیں ہے؟ کیا خدا نے اس کو آپ کو مددگار نہیں دیا؟ کیا یہ گفٹ نہیں آپ کی بیوی آپ کے لیے خدا کی طرف سے؟ کیا اس کی زندگی، کیا اس کی باتیں آپ کے لیے اہم نہیں ہیں؟ کہ ہر گل سے بس مرد کی گل ہی پوری ہوئے، ہر بات میں مرد کی ہی ہر چیز، ہر بات پوری ہوئے؟ مددگار کا کیا مطلب ہے؟ جو مدد کرتا ہے۔ اٹس مین آپ کی بیوی آپ کے فیصلوں، آپ کی باتوں، آپ کی چیزوں میں آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ ہم یہ ایشین جو معاشرہ ہے نا، یہ عورت کو کچھ سمجھتے نہیں۔ کل صبح 8 بجے، 7:30 8 بجے ہم یہاں پر پہنچے، وہ جو وکٹم لوگ فلڈ سے ہوئے ہیں، گھوٹ کی ڈیکی کے علاقے میں تھے، وہاں پر میں نے مارواڑی قبیلے کی عورتوں کو دیکھا، اتنی گرمی، اور انہوں وہ بیچاری وہ جو کی کہتے ہیں کرنا کونڈ پنجابی چیزیں کر لینا، اس طرح وہاں پر بیٹھی ہوں گی وہ، اور انہوں نے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک وہ چوڑے پہنے ہوئے تھے، اور ان کی وہ کلچر ہے کہ وہ اس لباس کو اتارتے نہیں ہیں شادی کے بعد۔ میں وہاں پر دوسرے بھی میسک بھی میرے ساتھ تھا، وہ کہتے یار ان کے لیے کتنی مشکل ہے، ان عورتوں کے لیے، اور کئی جگہوں پر، اور انہیں وہ پہننے پڑتے اس طرح کے کپڑے اب بھی ٹائم۔ تو یہ سلوک صرف عورتوں کے ساتھ کی۔ گھر میں بہترین مرد بنے، بہترین شوہر بنے، عزت کرے اپنی بیوی کی، جو پتہ نہیں کس کس کو چھوڑ کر صرف آپ کے لیے آپ کے گھر میں آئی ہے۔ آمین۔ وہ مددگار ہے، اس کی رسپیکٹ کریں۔ بائبل کہتی شی از اے گفٹ فرام گاڈ۔ خدا نے آپ کو تحفہ دیا، کس نے دیا؟ ارے آپ کے ماں باپ نے تھوڑی، وہ تو وسیلہ بنے، ان کے ماں باپ تھوڑی، یہ گفٹ تو خدا کی طرف سے ہے۔ تو خدا کسی نے گفٹ دے، اسی کہ یہ جو بیٹ ہے یہ مجھے بابر اعظم نے، یہ بال مجھے نا وسیم اکرم نے سائن کر کے دیا، لیجنڈ وسیم اکرم نے، لیجنڈ بابر اعظم نے۔ ہم اس کو سنبھالتے، ایک سوینئر کی طرح سنبھال کر رکھتے ہیں۔ میں لاہور میں ایک میچ دیکھ رہا تھا، اور عمران نذیر، میں نے عمران نذیر سے چارٹ پر وہ نہ لیا، میں بڑے سال اس کو سنبھال کر رکھا، پتہ نہیں وہ چارٹ کہاں پر گم ہو گیا۔ میں بڑا اپنے دوستوں کو کھایا تھا، میں نے عمران نذیر سے جو ہے وہ سائن، اس نے مجھے یہ کیا، زبردست بات تھی میرے لیے۔ تو جو گفٹ خدا دے اس کی کتنی قدر ہے، اس کی کتنی عزت ہے۔ آمین۔ مرد چپ کر کے بیٹھے، آمین۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ایک شرمندہ تھا ابراہیم، اور واپس آیا، میرے لگتا کہ راج نے سارا نے گل بھی نہیں کی ہونی، سر چکیا ہونا، آتا ہونا جو واپس مذہب کی طرف۔ میں انگلش میں اس کو پڑھ رہا تھا،
کہ جب یہ مذبح کو چھوڑ کر مصر کو گیا ہے تو وہاں پر لکھا ہے ابراہم went down نیچے کی طرف گیا ہے. جب میں اور اب دعا کو چھوڑیں گے, مذبح کو چھوڑیں گے, we will went down. ہمارے گھر ڈاؤن ہوں گے, ہمارے خاندان ڈاؤن ہوں گے, ہمارے کاروبار ڈاؤن ہوں گے, ہمارے بچے ان کی تعلیم ڈاؤن ہوں گی, ہم ڈاؤن جائیں گے. یونا کے بارے میں پڑھے لکھا went down. وہ جب وہ بندرگاہ پر ساحل پر گیا تو وہ وہاں پر لکھا went down, یعنی ساحل وہ نیچے تھا, وہ went down گیا. پھر اس کے بعد وہ جہاز کے پیچھے گیا, پھر اس کے بعد وہ سمندر میں اور ڈاؤن, پھر اس کے بعد کہاں پر مچھلی کے پیٹ میں اور ڈاؤن. ڈیپ اینڈ ڈاؤن میں اور آپ جائیں گے اگر خدا سے بھاگیں. ابراہم went down. لیکن جب وہ واپس آ رہا تھا اس مذبح کی طرف, میں نے بائبل مقدس میں انگلش میں پڑھا اپ جا رہا تھا وہ, کیونکہ وہ مذبح کی طرف, جب آپ میں دعا کی طرف میں اور آپ جا رہے, ہاللویا, میں اور آپ اپ جا رہے, ہاللویا, ہمارا کاروبار اپ جا رہا, ہاللویا, ہمارے بچے اپ جا رہے, ہاللویا, ہمارا خاندان اپ جا رہا, ہاللویا, ہم دعا میں اور آگے بڑھے. جب میں اور آپ دعا میں آتے, جب میں اور آپ مذبح پر آتے, خدا کا ہاتھ, خدا کی قدرت, خدا کا جلال میرے اور آپ کے اوپر ٹھہرتا اور وہ کہتا کیونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں تجھے سرفراز کروں گا, میں تجھے بخشوں گا. جب میں اور آپ مذبح کی طرف آتے, میں اور آپ اپ ہوتے, ہاللویا, ہمارے گھر اونچے, ہمارے بچے اوپر جائیں گے, ہمارے گھر ترقی کریں گے, ہمارے بچے ترقی کریں گے. یہ شرمندہ تو تھا لیکن اس نے ایک فیصلہ کیا, مجھے دوبارہ مذبح کی طرف آنا ہے. اور شاید یہ آ کر میں اس کو سمجھ رہا تھا اس طرح کہ شاید یہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے, اور جب یہ مذبح کے قریب آیا ہوگا اس کا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا اور وہاں پر یہ گر گیا ہوگا, کہتا ہوں خداوند میں معافی مانگتا ہوں, خداوند مجھے معاف کر دے, میں نے تجھ پر توکل نہیں کیا. اس کی آنکھوں سے آنسو شاید جاری ہوں گے اور یہ کہہ رہا ہوگا خداوند مجھے معاف کر دے, میں نے اس جگہ کو چھوڑا, میں نے اس مذبح کو چھوڑا, اس لیے میرے خاندان پر مشکل آئی, لیکن میں تیرے مذبح پر, میں تیری حضوری میں پھر آ گیا ہوں خداوند, میں تعلق میں پھر آ گیا ہوں. میں آج کے بعد دعا کروں گا. اور ہو سکتا ہے چرچ آپ نے مذبح چھوڑ دیا, آپ نے دعا چھوڑ دی, آپ نے خدا کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دی, آپ نے بتوں کے بال ہونا چھوڑ دیا, آپ نے دعا کرنا چھوڑ دی, اس لیے یہ مشکلیں آئی تھی, اس لیے یہ مصیبتیں آئی تھی, اس لیے یہ پریشانیاں تھی, اس لیے یہ بیماریاں تھیں. آ جائیں واپس, لوٹ آئیں. اگر برکت کہیں پر لعنت برکت میں بدل سکتی وہ دعا کی جگہ ہے, اگر کہیں پر مکاشفہ مل سکتا تو وہ دعا کی جگہ پر ہے, اگر کہیں پر میں اور آپ بحال ہو سکتے تو وہ دعا کی جگہ ہے. خدا کے ساتھ تعلق رکھنا ہے. سمسون دلائلہ کی گود میں تھا اور خدا کا عہد ختم ہو گیا. دلائلہ پیش کرتی دنیا کو, میں اور آپ دنیا میں, میں اور آپ فیس بک پر زیادہ, میں اور آپ چیزوں میں زیادہ, میں اور آپ گانے اور فلموں میں زیادہ, میں اور آپ دوسری چیزوں میں زیادہ, لیکن میں اور آپ دعا میں نہیں زیادہ. جتنا زیادہ ہم یہاں پر آئیں واپس آئیں, ابراہیم کی طرح کہیں خدا سوری, میری بیوی, میری بیٹی, میرے بیٹے پر میری وجہ سے مشکل آئی ہے, میں معافی مانگتا ہوں. مائیں بھی اقرار کریں, اسی دعا نہیں کی تھی, اسی روزے نہیں رکھے, اسی خدا کو نہیں آئے, اس لیے ساڑھے نال اینج ہویا. خداوند معاف کر دے, خداوند رحم کر دے, خداوند ساری زندگی کیا دوبارہ مذبح پر لوٹا. دیکھا یہ دوبارہ وہاں پر آیا اور اس نے خدا کے حضور کیا کی, دعا. یہ ٹائم ہے میں اور آپ دوبارہ آئیں. یہ تو قادر مطلق کے ساتھ تعلق کی بات ہے, کسی انسان کے ساتھ تعلق کی بات نہیں ہے. اس لیے ابراہیم نے مذبح چھوڑا لیکن یہ دوبارہ مذبح پر آ, یہ سمجھ گیا دولت, شہرت, چیزیں, لوگ اہم نہیں, مذبح اہم ہے. ابراہیم کو جس چیز نے عظیم بنایا وہ مذبح تھا. مذبح مجھے اور آپ کو واریر بناتا, مذبح مجھے اور آپ کو چیمپئن بناتا, اندر سے مجھے اور آپ کو تبدیل کرتا, مجھے اور آپ کو افیکٹو بنا دیتا, میرے اور آپ کے کریکٹر کو یہ بنا دیتا. اگر میں اور مذبح سے دور کردار بدلے گا, اگر میں اور مذبح پر آئیں گے میرا اور آپ کا کردار بن جائے گا, لوگ میرے اور آپ کے کردار کی باتیں کریں گے. مذبح پر چیزیں بدل جاتی, نیچر بدل جاتی, ہم جھوٹ, نفرت, حسد, بغض کو چھوڑ کر نئے انسان بن جاتے. یہاں پر ہم قادر مطلق کو چھوتے اور قادر مطلق خدا مذبح پر ہمیں چھوتا ہے. ہم قادر مطلق آلمائٹی سے بات کرتے اور وہ ہم سے بات کرتا ہے. حالات یہاں پر بدلتے ہیں, یہاں پر بس ہم ہوتے اور ہمارا خدا ہوتا, اور خدا چیزوں, ذہنوں, دلوں, قوموں, زندگیوں کو بدلتا.
جب ایلیا نے مذبح مرمت کیا تو وہ قوم کے لیے مذبح پر تھا، کیونکہ اس کی قوم گناہ کے اندر تھی۔ اگر مجھے اور آپ کو لگ رہا ہماری قوم گناہ میں، بدی میں، شراب میں، نشے میں، یہ ٹائم ہے خدا کہہ رہا مذبح بنا۔ اگر ایک ایلیا کی وجہ سے پوری قوم اسرائیل خدا کے پاس بیک آ سکتی ہے تو یہ ٹائم ہے کہ خدا کہہ رہا ہے تو مذبح بنا، تو دعا کی جگہ پر آ، میں تیرے وسیلے شانتی نگر کو، ملک پاکستان کو بحال کروں گا۔ چند منٹ دعا کریں گے، پھر ہمارے پاس گیسٹ ہیں۔ I'm sorry آپ اس وقت آئے جب میں میسج شروع کرنے والا تھا، ویری سوری، میں آپ کو ٹائم دے دیتا